أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه کذبت جٹلایا عاد قوم عاد نے المرسلین رسولوں کو اذ جب قال لهم کہا ان کے لیے اخوہم ہود ان کے بھائی ہود نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں انی بے شک میں لکم تمہارے لیے رسول امین امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ واطیعون بس اللہ سے ڈر جاؤ واطیعون اور میری اطاعت کرو وما اسألکم اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس کام پر من اجر کسی بھی اجر کا کسی اجرت کا ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا علی رب العالمین مگر اللہ رب العالمین کے ذمے اتبنون کیا تم بناتے ہو بکل ریع ہر اونچی جگہ پر آیہ نشانی تعبثون تاکہ تم کھیل تماشا کرو وتتخذون اور تم بناتے ہو مصانع محل لعلکم شاید کہ تم تخلدون ہمیشہ رہو گے وَإِذَا اور جب بطشتم تم پکڑتے ہو بطشتم جبارین بہت سخت ہاتھ ڈال کر پکڑتے ہو فاتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ سے وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو وَاتَّقُوا الَّذِي اور ڈر جاؤ اس ذات سے أَمَدَّكُمْ جس نے تمہاری امداد کی تمہاری مدد کی بما اس چیز سے تعلمون جو تم عالمہ جو تم جانتے ہو امدکم اس نے امداد کی تمہاری
بِأَنْعَام چوپاؤں سے، وَبَنِین اور بیٹوں سے، وَجَنَّاتٍ اور باغات سے، وَعُیُون اور چشموں سے، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا کہا قوم نے، سواء علینا ہم پر برابر ہے، اوعظت آپ ہمیں واعظ کریں، ام یا لم تکن نہ ہو آپ من الواعظین واعظ کرنے والوں میں سے، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر خلق الاولین پہلوں ہی کی عادت، وما نحن اور نہیں ہے ہم بمعذبین عذاب دیے جانے والے، فکذبوہ پس جھٹلایا انہوں نے، فاہلکناہم پس ہم نے ہلاک کیا ان کو، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس کے اندر نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِیزُ البتہ وہی غالب ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین جھٹلایا عادیوں نے، قوم عاد نے، المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں کو۔ یہاں بھی بالکل وہی کہ قوم عاد نے ایک نبی کو جھٹلایا، گویا کہ انہوں نے تمام انبیاء کو جھٹلایا۔ عاد ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا، جس کے نام پر قبیلے کا نام پڑ گیا۔ یہاں اسی کی طرف اسناد کرتے ہوئے کذبت مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے، اور یہ وہ عاد ہے جس کو قدیم عاد میں سے کہا جاتا ہے کہ جن کے اثرات جو بالکل جو ان کی قوم نسل بالکل ختم ہو چکی تھی، اس کے کہیں بھی اثرات جو ہے قوم کے نہیں ملتے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے پاس اللہ کا امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون پس اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں میں آپ سے اس تبلیغ کے اوپر کسی بھی قسم کے اجر کا مطالبہ کرتا، ان اجری الا علی رب العالمین بے شک میرا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ یہ آیت مبارکہ کل کے درس کے اندر بھی ہو چکی تھی۔ آگے اتبنون بکل ریع آیہ کہ کیا تم بناتے ہو، پہلی ان کی برائی، اتبنون کیا تم بناتے ہو، بکل ریع ہر بلند جگہ پر، ہر اونچی جگہ پر، آیہ نشانی، تعبثون جو تمہارے کھیل کود کا سامان ہے۔ پہلی ان کی برائی جو تھی، یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی کہ وہ ریع، اس کا واحد جو ہے ریع ہوتا ہے ٹیلا، بلند جگہ، پہاڑ، درہ، گھاٹی، گزرگاہ، یہ تمام کے تمام اسی کے اندر آتے ہیں کہ ہر وہ جگہ جو بلند ہو، جو ٹیلا ہو، جہاں سے لوگ آتے جاتے دور سے عمارتیں دیکھ سکیں، تو وہاں تم اپنی یادگار بنانا شروع کر دیتے ہو۔ بالکل یہی چیز آپ دیکھیں ہمارے بھی بر صغیر کے اندر یہی ہوتا ہے، کسی نے تاج محل بنا دیا، کسی نے بارہ دری بنا دی، کسی نے حرم مینار بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا، مقصد اس کا کوئی نہیں۔ کیا مقصد ہے؟ اتنا عوام کا پیسہ لگایا، تاج محل کی آپ ہسٹری پڑھیں کہ تاج محل بنانے کے اندر کتنا پیسہ صرف ہوا، کس کام کے لیے؟ حرم مینار بنا دیا، کس کام کے لیے؟ بارہ دری بنا دی، کس کام کے لیے؟ کیا دنیاوی اخروی کوئی فائدہ ہو اس چیز کا؟ اتنا پیسہ صرف کیا، اتنے لوگوں کے وہاں جو ہے ٹیکسوں کے پیسے لگائے گئے، لوگوں سے ناحق مال چھین چھین کر وہاں لگایا گیا، لیکن وہ کسی بھی دنیاوی اعتبار سے نہ ان کے کام کا، نہ اخروی اعتبار سے ان کے کام کا۔ تو یہ بھی وہی کام کرتے کہ ہر اونچی جگہ پر اپنی یادگاریں بنانی شروع کر دیتے۔ احرام مصر کو آپ دیکھ لیں کہ احرام مصر کے اندر کتنے لوگوں کی محنت، مشقت، کیا کچھ ہے، اس کا دنیاوی کوئی فائدہ ہو؟ کتنے بڑی بڑی عمارتیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، ان کا دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں۔ گویا کہ الٹا
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں جو ہیں وہ عطا کی. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے پاس پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ، بہرحال ہر کسی کے پاس پیسہ موجود ہے، وقت موجود ہے، جسمانی طاقت صلاحیت موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو آزاد چھوڑا. جو چاہے اپنا پیسہ دین کے معاملے میں لگائے اور جو چاہے اپنا پیسہ جو ہے وہ دنیاوی معاملے میں لگائے. جو چاہے اپنا وقت دین کے معاملے کے اندر صرف کرے اور جو چاہے اپنا وقت جو ہے وہ دین کے معاملے میں نہ صرف کرے. جو چاہے اپنی صلاحیت جو ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، یادداشت کی صلاحیت دی ہے، یا جس بھی اعتبار سے اس کو اللہ نے جسمانی صلاحیت دی ہے، وہ دین کے معاملے کے اندر جو ہے وہ صرف کرے یا دنیاوی معاملے کے اندر صرف کرے. یہ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن اب یہاں دیکھنا کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی ان صلاحیتوں کو کن کاموں کے اندر صرف کرتا ہے. پہلی برائی کیا کہ تم اپنا پیسہ، آپ دیکھیں کہ ایک عمارت جب بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، صلاحیت لگتی ہے، ذہنی صلاحیت لگتی ہے کہ اس کو کیسے نقش و نگار سے کیسے اس کو منقش کیا جائے تاکہ دیکھنے والے اشک کر اٹھے. کتنی پیاری خوبصورت تاج محل کی عمارت، کتنی پیاری خوبصورت یہ عمارت بنائی، ہوا کیسے اس کے اندر سے کراس ہوگی اور مینار اس کے کیسے بنائے جائیں گے. ساری چیزیں اس کے اوپر پیسہ صرف ہوا، صلاحیت صرف ہوئی، وقت صرف ہوا، لیکن کسی کام کا نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. اگلی آیت، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بناتے ہو مصانع، مضبوط محل، عالیشان عمارتیں، لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، شاید کہ تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. حدیث جبریل اس کے اندر نبی علیہ السلام مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین جو تھے انسانی شکل کے اندر آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے سوالیہ انداز کے اندر کافی ساری گفتگو کی. اس کے اندر انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی. جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا قیامت کب آئے گی. نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، کہ جتنا مجھے علم ہے اتنا ہی تمہیں علم ہے. قیامت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو پھر جبریل امین نے آگے سے سوال کیا کہ آپ ان کی نشانیاں بتا دیں. تو ان نشانیوں میں سے کیا تھا کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ آپ دیکھیں گے کہ لونڈیاں جو ہیں وہ اپنی آقاؤں کو جنیں گی، کہ ماں جو ہے اس کو لونڈی بنایا جائے گا اور اپنے آقاؤں کو جنے گی کہ اولاد ایسی نافرمان ہوگی کہ اپنے والدین کو غلاموں کی طرح رکھے گی. آپ دیکھ لئیے آج نشانی پوری ہوئی. اور اگلی نشانی کیا، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، پاؤں سے ننگے، بدن سے ننگے بھیڑ بکریوں کے چرواہے جو ہیں وہ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں گے. اس کے اندر جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو سب سے پہلی مثال دی جاتی ہے جی دبئی کے اندر دیکھیں، سعودی عرب کے اندر دیکھیں کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں. بھائی ادھر نہ دیکھیں، آپ اپنے محلے کے اندر دیکھیں کہ جس کسی کو بھی اللہ نے جتنا پیسہ دیا ہے سب سے پہلی دوڑ اس کی کیا ہوتی ہے، میرا گھر اس محلے کے اندر، اس گلی کے اندر سب سے اونچا ہونا چاہیے. کہ جو بھی آدمی گھر بناتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اپنے گھر کو خوب اونچا کر کے بنائے گا، پتہ چلے کہ بہت اچھا میرا اونچا گھر ہے. لعلکم تخلدون، کیا اس نے سمجھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ ہی رہوں گا، کہ وہ اتنا خوبصورت مزین کر کے گھر بناتا ہے. اور کتنے ہی لوگ آپ اسی گاؤں کے اندر دیکھیں، اسی کھڑے والا کے اندر دیکھیں، کتنے لوگ گھر بناتے ہیں، ابھی اس گھر کو دروازے لگنے والے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں. دروازے لگا لیے، ابھی رنگ نہیں ہوا، بنانے والے مر گئے. ساری عمر چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر بسر کر دی، جمع پونجی اکٹھی کی، انتہائی بڑا عالیشان گھر بنایا، مر گئے. یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ تم اونچے اونچے بلند و بالا عمارتیں بناتے ہو، یادگاریں بناتے ہو، اپنے محل بناتے ہو. لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ان گھروں کے اندر، ان محلوں کے اندر ہمیشہ رہو گے. تیسرا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہو نا تو بہت ظلم زیادتی کے ساتھ سختی سے ہاتھ ڈالتے ہو. یہ وہ ظلم زیادتی ہے جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو رواں رکھی جاتی ہے. آپ دیکھیں
کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جس کسی کا بھی بس چلتا ہے نا وہ دوسرے کو پر زیادتی کرتا ہے، بھلے وہ اس کی قوم کا ہو یا وہ غیر قوم سے ہو۔ ان کا بھی یہی حال تھا کہ جو طاقتور تھا وہ جو غریب تھا، کمزور تھا، اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے، ظلم و زیادتی کرتے۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے تو قتل کے بارے میں بھی فرمایا تھا، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ۔ جب تم کسی کو قتل کرنا چاہو نا، قصاص کے اندر بھی قتل کرنا چاہو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی قاتل نے مقتول کو اذیت دے دے کر قتل کیا نا تو اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گولی مارو اور مار دو یا اس کو پھانسی دے دو، یہ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے وہ چرواہوں کا مشہور واقعہ میں اختصار سے بتاتا ہوں، صرف اشارتاً، کہ نبی علیہ السلام کے وہ جو چرواہا تھا وہ بیت المال کے اونٹ چرواتا، تو کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ کے اندر، ایمان قبول کیا، لیکن ان کو ہوا راس نہ آئی، پیٹ ان کے خراب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر وہاں اونٹنیوں کا پیشاب پیو، دودھ پیو، تمہارے پیٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہاں وہ کھاتے پیتے رہے، اور جب وہ صحت مند تندرست ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، چرواہے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں لگائیں، آنکھیں اس کی نکال دیں اور اس کو وہیں دھوپ کے اندر تڑپتا چھوڑا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کیا، اللہ ان کے لیے راستہ اندھا کر دے۔ راستہ اللہ نے اندھا کر دیا، ان کو پکڑ کر لایا گیا، ان کو پھر وہی سزا دی گئی۔ حالانکہ ایک وار سے قتل کر دیتے، گردنیں ان کی اڑا دیتے، وہ بھی تو قتل تھا، نہیں، جیسے انہوں نے چرواہے کو قتل کیا ویسے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کے جواب اس نے ایک ہی فائر سے یا ایک ہی ضرب کے اندر مار دیا تو آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے اعضاء کو کاٹیں۔ جیسے یہ تھوڑے دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک آدمی کو انہوں نے قتل کیا تو زندہ کے اعضاء کاٹتے رہے تھے، زندہ کے اعضاء کاٹ کے اس کو قتل کیا۔ اس سے نبی علیہ السلام نے بلکہ سختی سے منع فرمایا کہ اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، تو وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی قوم کے اوپر وہ ہاتھ ڈالتے تو بہت سختی سے ہاتھ ڈالتے، ان کے اندر صبر اور معافی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالی سے، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈر جاؤ اس اللہ سے، اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری امداد کی، تمہیں مدد عطا کی، بما، ان چیزوں سے، تعلمون، جو تم جانتے ہو۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو قوم تھی نا، قوم عاد، یہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی قوم تھی۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، یہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین منظم جو قوم تھی یہ قوم عاد آئی تھی۔ اور ان کی طاقت کا اندازہ کیا تھا کہ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہیں اسی سورہ اعراف کے اندر کہا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تخلیق کے اندر جو ہے بہت کشادگی کی ہے، تمہیں بہت صحت مند تندرست جسم عطا کی ہے۔ سورہ حاقہ کے اندر عذاب کے بعد کی جو آیات ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ وہ مرنے کے بعد ایسے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کھجور کا کتنا لمبا قد ہوتا ہے، اتنے لمبے لمبے ان کے قد تھے۔ اور صحت کے اعتبار سے ان کی حالت یہ تھی کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ذات العماد کے نام سے مشہور تھے، ستونوں والوں کے نام سے یہ مشہور تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس کے بعد ویسی طاقتور قوم پیدا نہیں کی، اس قدر طاقتور تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، ان کو کتنے لوگوں کے بارے برابر سمجھا جاتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی لوگ تھے، ان کو کتنے لوگوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور وہ بھی قوم عاد کے برابر نہیں جاتے۔ اور قوم عاد جو تھے وہ پھر کس قدر طاقتور ہوگی کہ اللہ نے کہا لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ دوبارہ ان جیسی تخلیق نہیں ہوئی، دوبارہ ویسے طاقتور انسان اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ اور ان کی سب سے پہلی برائی وہ یہی تھی، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کہتے کیا تھے، من اشد منا قوہ، کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی
تو وہ تکبر کرتے ہوئے دنیا کے اندر کہتے تھے من اشد، کون ہے زیادہ طاقتور، منا قوہ، ہم سے طاقت کے اندر کون زیادہ طاقتور ہے؟ تو اس کا اللہ نے اسی آیت کے اندر سورہ حامیم سجدہ کے اندر جواب دیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، اور تم غور نہیں کرتے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے طاقتور ہی ہے، تو اس نے تمہیں پیدا کیا، کہ تمہیں بنانے والا کس قدر طاقتور ہوگا کہ اس نے تمہیں اتنا طاقتور پیدا کر دیا۔ یہ ان کی بنیادی برائیاں تھیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعامات گنوا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کیے۔ ان کے اندر سب سے پہلا انعام امدکم بانعام و بنین، سب سے پہلا انعام جو ہم نے تمہارے اوپر کیا تو بانعام، تمہارے مویشیوں کے ساتھ، تمہیں اتنے اتنے بڑے مویشیوں کے ریوڑ عطا کیے، و بنین، اور بیٹوں کے ساتھ، کہ ان قوم جو تھی وہ بہت زیادہ پھیلی پھولی، بہت زیادہ بڑی، بہت زیادہ ان کے بیٹے تھے، وجنات وعیون، اور باغات اور چشمے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی فراوانی بھی ان کو ہر طرح سے عطا کی، باغات بھی بہترین، چشمے بہترین، مال ریوڑ بہترین۔ اور یہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا سورہ ہود کے اندر، جہاں ہود علیہ السلام ان کو ڈرا رہے ہیں نا، تو وہاں ہود علیہ السلام نے کیا کہا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت کو اور زیادہ بڑھائے گا اگر تم استغفار کرو، آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل ہوں گی، لیکن تکبر نہ کرو، مجرم نہ بنو، لیکن نہیں مانے۔ تو ہود علیہ السلام نے بالاختصار ان کو پھر آگے کیا کہہ دیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے اوپر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ بہت بڑا عذاب نہیں کہا، بہت بڑے دن کے عذاب، یعنی جتنا لمبا دن ہوگا عذاب بھی اسی قدر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا عذاب کہا جائے تو یہ اپنی صحت مند تندرستی کے اعتبار سے کہیں کوئی بات نہیں، جتنی سختی ہوگی آخر شام ہو ہی جائے گی نا، عذاب ٹل ہی جائے گا۔ جیسے سورج کا کہا جاتا ہے کہ سورج جتنی مرضی تپش پھیلائے آخر شام ہو ہی جاتی ہے۔ دن بہت سخت تھا، آخر شام ہو ہی گئی، لیکن وہ دن ہی اتنا لمبا ہوگا کہ لمبا دن ہونے کی وجہ سے عذاب کے اندر کسی بھی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی، لمبا دن لمبا عذاب۔ تو آگے سے قوم کا جواب، قالوا سواء علینا، سواء علینا، ہم پر برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سواء علینا، ہم پر برابر ہے، اوعظت، آپ ہمیں واعظ کریں، واعظ و نصیحت کریں، ام لم تکن، یا نہ ہو، من الواعظین، واعظ کرنے والوں میں سے، آپ ہمیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلوں کی عادت ہے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد کو بھی لوگ یہی سمجھاتے آئے ہیں، او سیدھے کام کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں آیا، کسی پر عذاب نہیں آیا، تو ہم پر کیسے آئے گا؟ میرے باپ بھی یہی کام کرتا رہا، میرا دادا بھی یہی کام کرتا رہا، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو عذاب نے میرے اوپر ہی آنا ہے۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلوں کی عادت ہے جس کے اوپر ہم چلے ہیں، میرے باپ بھی یہی کرتا رہا، میرے آباء و اجداد سارے یہی کرتے رہے، باپ دادا سے ہی ہم یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا یہ جو قصے کہانیاں عذابوں کی آپ ہمیں سناتے ہو نا، اور یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ ایسے ہی سنایا کرتے تھے اور ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ یا تیسری تشریح کیا ہے اس کی، اور یہ جو مرنے مرانے کی آپ باتیں کرتے ہو نا کہ ایک دن مر جانا ہے، تو یہ کون سا کوئی بڑی بات ہے؟ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی آئے سارے ایک دن مر ہی رہے ہیں، ہر کسی نے ایک دن مر جانا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے عمومی طور پر معاشرے کے اندر آج بھی یہ کہا جاتا ہے ایک دن مرنا ہی ہے نا، تو چلو یہ 4 دن زندگی یہ تو اچھے گزار لو۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 4 دن زندگی کے اچھے کرنے کے لیے تو بھیجا ہے، ورنہ مرنے کے بعد انہیں کا تو حساب ہے۔ یہ 4 دن جو آپ کہتے ہیں نا اچھے گزار لیں پھر مر جانا ہے، تو وہ مرنے کے بعد کے جو ہر کسی کو پتا ہے یہ 4 دن اچھے، اس کے بعد مرنا، تو گویا کہ یہ 4 دن اچھے کرتے وہ اخروی زندگی کی ہمیشگی آپ نے جو ہے وہ ختم کر دی۔ تو چاہیے کیا تھا عقل مند کے لیے؟ 4 دن سختی برداشت کرتا، اخروی ہمیشگی کی زندگی وہ درست کر لیتا۔ خود ہی وہ اپنے آپ کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں، 4 دن کی بہتری کے لیے
ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیشگی کی زندگی بالکل ختم کر دیتے. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی عذاب نہیں دیا جائے گا. ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں جو ہے وہ بڑھتی اس قدر پیوست ہو چکی ہیں کہ ہمیں وہ اب برائیاں لگتی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور بنی اسرائیل کے اندر جتنے گناہ تھے، بنی اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ایک قوم کے اندر گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے رہے. بنی اسرائیل، پوری بنی اسرائیل کے اندر جتنے گناہ تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے اونٹ محمدیہ کے اندر آئیں گے. حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کا آدمی کسی گو کی رڈ کے اندر، بل کے اندر بھی داخل ہوا نا، اونٹ محمدیہ کا آدمی بھی جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے والدہ سے زنا کیا ہے نا بنی اسرائیل کا، تو اس امت کا آدمی وہ کرے گا. تو معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر ہمارے یہ ہو رہا ہے. اور آپ غور کریں کہ پہلی امتوں کے اندر ایک ایک برائی سے عذاب آیا، اور یہاں امت محمدیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ میری امت کو اکٹھے تباہ و برباد نہ کرنا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اندر اتنی برائیاں عام ہیں کہ ہم ان برائیوں کو برائی سمجھنا بھی نہیں گوارا کرتے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے. برائی کو برائی سمجھیں گے تو چھوڑیں گے نا. فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. انہوں نے انبیاء کرام کو جٹلایا، ہود علیہ السلام کو جٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس کے اندر نشانی ہے. اب ان کو جٹلایا کیسے؟ یہاں آپ دیکھیں کہ اس قدر طاقتور قوم کہ خود اللہ ان کے بارے میں کہہ دے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان کو ان جیسی قوم ہم نے کبھی بنائی نہیں. خود اپنے آپ سے وہ دعویٰ کریں من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور جان کے اعتبار سے، ہر طرح سے. اور ہم سب سے ہلکا کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ سب سے ہلکا ہم ہوا کو کہتے ہیں. ہوا کی ہمارے نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. حتیٰ کہ سائنسدان ہمیں سمجھانے کے لیے غبارے کے اندر ہوا بھر کے پھر اس کو ترازو کے اوپر رکھ کے بتاتے ہیں بھی ہوا بھی وزن رکھتی ہے. جتنی طاقتور قوم تھی اتنی ہلکی چیز ہوا وہ اللہ نے بھیجی. وہ کہتے تھے نا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے اپنی سب سے ہلکی ہوا بھیجی. اور ہوا بھی کیسی؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر چلی. اور چلی کیسے؟ ہر کسی کو اس نے اٹھا کے مارا. اور انتہائی سرد ہوا. اور ان کے گھر ایسے تھے کہ وہ گھروں کو بناتے ایسے تھے کہ پہاڑوں کو کھود کر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. اور گھر بھی ایسے کہ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں. اور یہ قوم جو ہے قبل از مسیح کی ہے، تقریباً 500-600 سال قبل مسیح، بلکہ کئی ہزاروں سال مسیح کی بھی لکھتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال بعد نبی علیہ السلام آئے. نبی علیہ السلام کو آج 1400 کتنی ہجری ہو گئی؟ 41، تقریباً لگ بھگ 1450 سال ہو گئے. 1450 سال یہ، 500 سال عیسیٰ علیہ السلام کے، اور اس سے بھی یہ 1000 سال پہلے. اور آج بھی ان کے اثرات کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ہم دیکھیں کہ اتنی پرانی عمارتیں بنانے والے کس قدر طاقتور ہوں گے. اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا، وہ مکمل 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر مسلط رہا. اور ہر قسم کے لوگ جو تھے اس نے اٹھا کے پٹک کے نیچے مارے اور جس سے ان کے دماغ پھٹ گئے اور ان کے سر ٹوٹ گئے. اور ان کی لاشیں ایسے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے جیسے لمبے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے. آنکھوں کے سامنے نشانیاں دیکھتے ہیں. ہمارے بھی یہاں دیکھیں کہ جو 2004-5 میں زلزلہ آیا تھا، تو وہ 5 کے اندر زلزلے کے اندر کیا ہم نے عمارتیں نہیں دیکھی گرتی؟ اور ان عمارتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، ہوٹلوں کی عمارتوں کے اندر یا ان تمام عمارتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟
سارا کچھ ہمارے سامنے موجود ہے، سونامی آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے، ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِیز، البتہ وہی غالب ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔